تھوڑی سی بس ٹھیک. سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. رحمت عالم جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین امام النبیین والمرسلین تمام انبیاء علیہم السلام ازواج مطہرات اہل بیت اصحاب سلاسل اربعہ کے بزرگان دین میرے آقا سیدنا حضور غوث اعظم جیلانی میرے آقا سیدنا شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ اور جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے آباء و اجداد کی قبور میں اور ہم کو بھی اس سورہ فاتحہ سب مسانی کا نور اور فیضان عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ وبسبحان وباتقان وباعلان وبایمان وبعرفان وبسلطان وبیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونصب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لا بلد ولد جلد جسد رسوا عضوا نصب ولا عیب طاب لہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعشوقنا واجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومقتسم المقروب ومنتجع الغفران من كل أعظم الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأرشد الخلق وأبلغ الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأرفع الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأجود الخلق وألجن الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأول الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأحسننا وأجملنا وأكملنا وأطهرنا وأطيبنا وأقربنا وأعلمنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أرفع أكمل ألين أجود أرفع له
ثم نشهد أن محبوب ربنا وندلنا وصمدنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبریک بجوتنا وقرۃ عیوننا وتطہیر صدورنا وتنویر قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا وعدوۃ قدوۃ ندوۃ نظمۃ رتبۃ اسوۃ حسنہ بدلائل القاہرۃ الغالبۃ الظاہرۃ الباطنہ ثم صعد الى سدرۃ المنتہی فی مقام اصلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. پڑھیے پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کنز الدارین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین. اللہ جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و جل مجدہ کے لیے تسبیحیں، تعلیلیں، تکبیریں، تعلیمیں، تمجیدیں، تحمیدیں، محامد اور محاسن ہیں. جس نے پوری کائنات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت تقسیم کرنے والا بنایا، ساری کائنات کے لوگوں میں اپنے محبوب کو احسن تخلیق فرمایا، ساری کائنات میں حضور کے علم کے مطابق کسی کو علم عطا نہیں فرمایا، ساری کائنات میں حضور سے افضل کسی کو پیدا نہیں کیا، ساری کائنات میں بڑھ کر پوری کائنات سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ اور قدرت اور عظمت اور ہیبت اور سطوت اور شوکت مصطفیٰ کو عطا فرمایا. تعریف اسی کے لیے جس نے یہ سب کچھ کیا. کرتا وہ خود ہی ہے، کمزور کوئی نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ کرے کہ کرنا ہے تو نہیں کرنا. اس آپ جناب گل بنائے تو آپ کنڈے بنائے، کنڈے وچ چبن رکھیس تو گل وچ نزرت تے ندرت رکھیس. ہن کوئی آکھ نہیں سکدا انہوں کہ کنڈے وچ چبن کیوں ہیں تو پھل وچ نزرت اور ندرت کیوں ہیں. اس نے اپنی مرضی سے سارے کام کیے. مہربان اس قدر ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں. اپنی رحمت کے اس نے 100 حصے کیے، ایک حصے سے ساری کائنات کی جو مائیں ہیں، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی، مچھلیوں میں بھی، ہر مادہ کے دل میں ممتا اسی ایک حصے سے پیدا فرمائی. اور انبیاء اور رسولوں کے دلوں میں جو ان کی امتوں کا درد ہے وہ بھی اسی ایک حصے سے پیدا فرمایا. جانے جانا فرماتے ہیں میری رحمت للعالمین بھی اسی ایک حصے سے تخلیق ہوئی. اور فرمایا 99 حصے اس نے اپنی رحمت کے چھوڑ دیے، اپنے پاس بچا کے رکھ لیے. پیارے ابو بکر نے عرض کی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ جو ایک حصے سے تو یہ ہوا، وہ جو 99 حصے رحمت ہے وہ کب اپنے بندوں پر ظاہر کرے گا. فرمایا پیارے کل قیامت کے دن
جب میری امت پیش ہوگی تو اللہ وہ 99 حصے رحمت اور میری رحمت بھی میری امت پر نچھاور کر دے. اور اس امت پر تو مہربان ویسے ہی بہت ہے، اور وجہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور میں تھوڑی دیر میں بتلا بھی دوں گا، جس کو نہیں پتا اس کو پتہ لگ بھی جائے گا. تعریف اس رب کے لیے اور درود پھر اس ہستی پر جو مظہر ذات ہے. انبیاء اور رسول سارے مظہر صفات ہیں، ذات کا مظہر سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں. سارے صفات کے مظہر بن کر آئے. سلام اس ہستی پر جو ذات کا مظہر بن کر آئے. اللہ کے علم کا مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کی رحمانیت کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کی سماعت کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کی عطا کے مظہر آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ رب العالمین کی سخا کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کے کرم کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کی رحیمی کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. اللہ کی غفوری اور غفاری کے مظہر بھی آپ ہیں، صفات یعنی. یہ ساری صفات ہیں. اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا فرمایا من رانی فقد را الحق. جس نے مجھے دیکھا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو دیکھا، ذات یعنی. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سلام ہو ان پر کہ جو ذات کے مظہر بن کر آئے. حمد محمودے کے در جملہ صور. حمد محمودے کے در جملہ صور. یہ سواد سے صور ہے، سین سے نہیں. حمد 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 بر محبودے کے در جملہ صور شد با انوار محمد جلوہ گر. ان پر سلام ہو جن کو پوری کائنات سے تنہا افضل نہیں کیا گیا. جڑی جڑی شے نہ لگ دی گئی افضل ہوں دی گئی. جو ان سے نسبت کھاتا گیا افضل ہوتا گیا. جس قبیلے میں یہ آئے قبیلہ ہی افضل ہو گیا. جس خطے میں یہ آئے وہ خطہ ہی افضل ہو گیا. جو بولی انہوں نے بولی وہ بولیوں میں افضل ہو گئی. جس باپ کی صلب میں یہ آئے وہ باپ ہی افضل ہو گیا. جس ماں کے پیٹ میں یہ آئے وہ ماں ہی افضل ہو گئی. اور پھر جس گھر میں آئے وہ گھر بیوت میں افضل ہو گیا. اللہ اکبر. ان کے ساتھ جن عورتوں کا نکاح ہوا وہ عورتوں میں افضل ہو گئی. ان کے گھر میں جو اولاد جنمی وہ اولادوں میں افضل ہو گئی. اللہ اکبر. ان کے ساتھ جو اصحاب یعنی جو ان پر ایمان لائے وہ افضل ہو گئے. ان کی جو امت ملی ان کو وہ افضل ہو گئی. ان پر جو کتاب اتری وہ کتاب افضل ہو گئی. اللہ کی قسم انہوں نے جو کپڑے پہنے وہ اسواب میں افضل ہو گئے. جس خچر پر یہ سوار ہوئے وہ سواریوں میں افضل ہو گئی. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں افضل اس لیے ہو گئی کہ محمد افضل ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. گل ساری سرکار دی ہے. گل ساری ہون تقریر میری شروع ہوئی. گل ساری یہ جملہ بول دے رہے ہوگے میرے نال تھوڑی تھوڑی دیر بعد. ہون میں دے تے ہی کہانی چلانی ہے ساری. گل ساری او دی توحید بھی تاں ہے کہ گل ساری. آسمان تاں ہے کہ گل ساری. یہ زمین اس لیے ہے کہ گل ساری. ہوا چل رہی ہے اس لیے کہ گل ساری. ابر برس رہا ہے اس لیے کہ گل ساری. اللہ اکبر. نبی سارے رات کے اندھیرے میں بیت المقدس مسجد اقصی میں جمع ہوئے
گل ساری آدم پاک کی توبہ ہوئی قبول گل ساری نوح پاک کی کشتی کو کنارہ لگا گل ساری ابراہیم پاک کی آگ ٹھنڈی ہوئی گل ساری یوسف پاک کھوہ وچوں نکل آئے گل ساری یوسف پاک جیل وچوں نکل آئے گل ساری یوسف پاک زلیخا دے پھندے وچوں نکل آئے گل ساری یوسف پاک ابا جی نال مل گئے گل ساری ایوب پاک دی مرض جاندی رہی گل ساری حضرت یونس مچھلی دے پیٹ چوں نکل آئے گل ساری او بندگان خدا موسیٰ کو جلال دیا گل ساری عیسیٰ پاک انیا آنکھاں دیندے رہے گل ساری ابراہیم دعائی دیندے رہے گل ساری سرکار دیئے ابو بکر صدیق بنے گل ساری سرکار دیئے عمر پاک فاروق بنے گل ساری سرکار دیئے عثمان پاک غنی بنے گل ساری سرکار دیئے مولا علی مشکل کشا بنے گل ساری ہن بولو گل ساری اے غوث پاک غوث اعظم ہوئے گل ساری ٹبے اجمیر تے خواجہ معین نائب بنے گل ساری پیر سیال لجپال ہوئے گل ساری بولو بولو علی اجویری داتا بنے گل ساری باو سلطان العارفین بن گئے گل ساری او بندگان خدا یہ جو بہاریں ہیں نا اور نظارے ہیں نا گل ساری سرکار دیئے اوہ زمین دے ہوتے بھی گل سرکار دیئے ذرا مر کے قبر وچ جا تو آنکھیں گا گل ساری سرکار بسم اللہ بات سمجھ آئی ہے گل ساری کہہ دیئے اچھا بولو کہہ دیئے ہر ایک یہی بولی بول رہا ہے کوئی رسول پیغمبر ایسا نہیں ہے جنہیں گل نہ کی ہو کوئی رسول پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے یہ بات نہ کی ہو جے گل سرکار دی نہیں گل خالی صرف توحید دیئے تو میں نے 2.25 لاکھ نبی سیدھی گل کرنا اللہ نو ایک منو چھٹی نہیں ہو گئی سی بولو نا وہ نہیں گئی سی میں نے صرف اے گل دا جواب چاہیے ہے 1.25 لاکھ نبیوں وچوں او دس دیو جنہیں حضور دا نہ لے آوے ایک بندہ ایسا بتائیں جس نے سائیں کا نام نہ لیا اللہ کا تو کہہ چکے تھے بات اللہ کی تو کر چکے تھے پھر حضور کا نام کیوں لیتے تھے بھئی اللہ دی توحیدی گل کر چکے سن بھئی اللہ ایک کے اے آسمانوں نے بنائے اے زمینوں نے بنائیاں اے عواموں ہوئی چلاندہ ہے ساریاں ایک ہے نبیاں ساریاں ایک ہے رسولوں ساریاں ایک ہے تو پھر ایک کیوں آنکھ دے رہے ہیں بھئی اساں خادم و مخدوم آ رہے ہیں یہ کیوں کہتے رہے جواب دو مجھے پھر سارے آتے گئے تو وہ نبوت والا جو محل تھا وہ چمکیا کیوں نہیں وہ چمکیا کیوں نہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاقسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس یطوفون بے یعجبون لہو ویقولون اللہ ودیت حاضر اللبنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اللبنة وانا خاتم النبیین رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ روایت ہے حضور نے فرمایا نبی سارے آئے پیغمبر بھی آئے رسول بھی آئے پر وہ جڑا نبوت اللہ محل ہے نا وہ چمکیا نہیں وہ حسین نہیں ہویا وہ دے بچ فرق رہے ہے تو جدوں اساں پیر تریا ہے نا زمین تے اساں اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے نا وہ جڑا صدیاں تو چمک نہ سکیا سی وہ چمک اٹھیا ہن بولو گل ساری
وہ کیوں نہیں چمکیا؟ حضور نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، فرمایا جڑیاں چیزاں دتیاں گئی ہیں میں نبیوں نے انہوں ہوا بھی نہیں لگی۔ نبیوں پر مجھے فضیلتیں دی گئی ہیں۔ کوئی نبی رسول پیغمبر فاقن نبیین فی خلق و فی خلق، حضور کے حسن میں، حضور کی سیرت میں، حضور کی صورت میں کوئی نبی اس گلی سے بھی نہیں گزر سکا جس گلی میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ حضور فرماندے ہیں جو کچھ میں دتا گیا کہنے اور دتا نہیں گیا۔ فرمایا جنج دیاں گلاں میں کردہ ہاں کوئی انج دیاں گلاں کر ہی نہیں سکیا۔ رسول سارے سن، نبی بھی سن، رسول بھی سن، پیغمبر بھی سن۔ جتنے بھی رسول آئے 313 یا جتنے بھی آئے اور 1.25 لاکھ نبی سارے جو آئے، فرمایا کوئی ایک بھی انج دی گل نہیں کر سکیا جنج دیاں میں کیتیاں۔ انج کوئی رب نو تک نہیں سکیا جنج میں تکیا ہے۔ انج کوئی رب نو منا نہیں سکیا جنج میں منایا ہے۔ انج کوئی امت بخشوا نہیں سکیا جنج میں بخشوائی ہے۔ انج کوئی پوری دنیا نو منور کر نہیں سکیا جنج میں کیتی ہے۔ تے انج رب تعالیٰ کسی دے ابے دا تے امی دا کسی دی اولاد دا ذکر نہیں کیتا جنج میرے باپ اور ماں اور میری اولاد کا کیا۔ تو انج جنج میری اہل بیت نو پاک کیتا، انج کسی نبی دی اہل بیت نو پاک بھی نہیں کیتا۔ تے انج جنج میرے تے کلام نازل کیتا اس کسی اور تے کلام نازل کیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ گل ساری بولو، گل ساری یہ جو قرآن افضل ہے، میں آپ کو جھنجھوڑنے لگا ہوں۔ یہ جو قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے، تو اڈا کی خیال ہے کس وجہ تم افضل ہے؟ دسو میں نے سارے بھئی یہ اللہ پاک کی کلام ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھئی اگر اللہ کا یہ کلام ہے، اچھا اس کلام کو نازل کس نے کیا؟ مل کر بولیں جی۔ جے منہ چوئے نہ نکلے گا وہ دے بخشے جان گے گناہ کہنے کی تھا۔ اللہ دے نام مل کر لاؤ، کس نے نازل کیا؟ لے کون آیا؟ پکی گل ہے نا، کوئی شک نہیں نا، آیا سرکار تھے۔ چلو پچھلی کتاباں تکو جی، تورات کس نازل کی تھی؟ لے کون آیا؟ جدے تے اترے وہ بھی رسول ہی سننا۔ تے جیڑی انجیل سی ایک کتاب کے دی نازل کہیں کی تھی؟ لے کون آیا؟ آئی کے دیتے رسول تے ہی آئی نا۔ رسول نبی پر تو نہیں، رسول پر اترتی ہے نا کتاب۔ چلیں رسول پر ہی اتری، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی اور یہ قرآن بھی۔ تو نازل کرنے والا ایک ہے، نازل کرنے والا تو جو لے کر آنے والا وہ بھی بدلا ہوا فرشتہ نہیں ہے، وہی فرشتہ ہے، سب کی طرف وہی لاتا تھا۔ اور کتاب نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ رب العالمین۔ یہ قرآن افضل کیوں ہے؟ بس اتنی جی گل پوچھنا ہوں، یہ افضل کیوں ہے؟ فرمایا محبوبہ یہ میرے کلام ہونے افضل نہیں، یا جبریل دے لے آنے افضل نہیں، گل ساری تیری ہے۔ وہ رسول ضرور ہے پر محبوب آمنہ دے الاڈ لیا تو ہے۔ گل ساری بات ساری سرکار کی ہے۔ اور میں تمہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں جہاں کسی نبی کے دل میں شک پڑا، اللہ پاک نے فوراً شک تو خیر نہیں پڑا، وہم آیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر وہ تختیاں مختیاں لیں جو ادھر کوتور پر ملتی تھیں، تو آپ نے وہ تختیاں لیں، بغل میں دابیں، من میں بس خیال آ گیا، ڈالنے والا بھی آپ ہی ہے، اس لیے کہ گل سرکار دیئے سمجھانی سی، تو من میں خیال آ گیا میرے جیسا بھی کوئی ہے عظمت والا، ایڈا عظمت والا جڑا اتھے آکے گلاں کردہ ہے رب نال، تو رب انہاں نے گلاں تو کوئی گل میں چھڑدا نہ، کدے کسی بڑھی دی مسئلہ لے آندا، کدے کسی توبی دا لے آندا، کدے کسی موچی دا لے آندا، کسی چودری دا لے آندا۔ اللہ ساریاں گلاں سندا ہے تو میرے کو اتنا بھی پوچھدا ہے تیرے ہاتھ وچ کی ہے، تو میں اگوں آدھا ڈنڈا، پھر اگوں اے بھی پوچھدا ہے دے نال کردہ کی ہے۔ ایڈی عظمت بھی کسی نال ہے، کسی ہوری نو ملنی ہے۔ خیال آنے کی دیر تھی، بس یہ خیال آنے کی دیر تھی۔ فرمایا یا موسیٰ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحیدی وعلی حب محمد۔ او موسیٰ چھڑ اینا گلانو، لے تختیاں توانج امت وچ تے سنا اپنی امت نو اقام۔ تے رہ گئی گل اے کہ میرے جیا کوئی اور بھی ہونا ہے، تو فرمایا سن موسیٰ
شکر ادا کر کہ تیرے نال کیتیاں گلاں تو جا تے فوت ہوئے نا تو اس حالت وچ تیری روح نکلے پیارے موسیٰ کہ میری توحید بھی دل میں ہو تو محمد کی محبت بھی دل میں ہو. قسم پیدا کرنے والے دی. اے موسیٰ پاک اٹھے تہنج کر کے ٹرے جدوں ٹرے نا پہاڑی لین لگے نا آواز آیا کف یا موسیٰ وسمع کلامی ذرا پیرانو روک تے گل اگلی بھی میں نہیں سنگا جا. موسیٰ ہینج پلٹ کے پیچھے تکیا فرمایا یا موسیٰ احمدنی اس مننت علیک ما کلامی وَإِيَّكَ بِالْإِيمَانِ بِأَحْمَدَ یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان بأحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی. یا موسیٰ من لم یؤمن بأحمد ومن لم یشتق الیہ ومن لم یصدقہ من جمیع المرسلین ابہو اسمہو من النبوہ وکانت صنعتہ مردودتا الیہ. اے بھی گل میں نہیں سندا جا جے تیریاں نال گلاں کردا رہیا نا او گلاں اس واسطے نہیں کہ تیرا نام موسیٰ ہے اس واسطے کیتیاں کہ تیرے دل وچ محمد کی محبت ہے. گل ساری بولو بولو پھر گل ساری تنال جنے اگلی بھی سن جا. اے تک اللہ تو نہیں موسیٰ اے جتنے بھی ہیں نا اول تو آخر تک فرمایا ایک بھی نہ بچدا جے اونا دی محبت نہ ہوندی. ایک نبی رسول بھی نہ بچتا اگر ان کی محبت نہ ہوتی. او بھائیو اگر نبی رسول مصطفیٰ کی محبت کے بغیر کچھ نہیں تو تیری میری کیا اوقات ہے. ساری مصطفیٰ کی بات ہے. گل ساری بولو 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 گل ساری اس کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں. واللہ العظیم صحابہ کا تو عقیدہ ہی یہ تھا. ہن تو 14ویں صدی ہے بندے پتہ نہیں ایک ادھروں مولوی آن کے اپنی پٹی سنا دیندہ ہے دوسرا لمبی داڑھی رکھ کے 2-4 آنسو باتا ہے تو پھوک مردا ہے. تو قوم ساری ایڈی سادی قوم میں نے کائنات میں نہیں دیکھی. میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے آدھا ہوں تو اڈے جیا تو سادہ بندہ روئے زمین تے کوئی نہ ہو سکتا. ایڈے سادے جو 2 آنسو بہائے گا تم کو کہ وہ ہو عاشق رسول ہے تو کو گلاں کیڑیاں سنیاں پیا کردہ ہے. گلاں تے دیاں سنو. او پائی جی پاویں کتنی کوئی نماز دی گل کر لوے تو کتنی کوئی روزے دی کر لوے کتنی کوئی حج دی کر لوے ایک سارے اعمال مقصود شخصود نہیں. اے اعمال مقصود شخصود نہیں. اور جب تک آمنہ کے لاڈلے کی ٹھوک کے محبت نہ ہو کوئی اعمال قبول نہیں. جے انہ دی محبت ہے تو بن اعمال کے بھی بیڑا پار. ایدے وچ کوئی شک ہے بولو پیا کوئی کل میں نو آکھے پہ اصلاح دی گل نہیں کی تھی جے ایدے تو وڈی کوئی اصلاح ہے کہ سر تیرا ہوئے تو نالین مصطفیٰ دی ہوئے. اس سے بڑی کوئی اصلاح ہے کہ آپ کے من میں عشق رسول ہو. یہ نماز بھی مقصود نہیں اے کعبہ شریف بھی مقصود نہیں. اللہ دی قسمیں نہیں مقصود کعبہ بھی. ایک کعبہ بنایا یہ حضور نے قبلہ حضور جی ایک کعبہ قبلہ کس نے بنایا ہے بولو واجد شاہ کہیں بنایا ہے بولو کہیں بنایا ہے. قبلہ انہوں اللہ نے نہیں بنایا حضور نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے بولو کس نے. ابراہیم پاک انہوں بنا نہیں گئے سن تو پھر قبلہ کیوں نہیں بنیا بنا نہیں گئے سن کیوں نہیں بنا قبلہ. نمازاں پہلے کدھر منہ کر کے پڑھ دے رہے ہیں مسلمان دسو ایدے حال کیوں نہیں کیتیاں نے. پہلے قبلہ رکھے ہی اور گیا ہے تاں محبوبہ تیرا دل اٹھے تو پھر تیرے من میں خیال آوے تو پھر میں نے آنکھیں بھئی قبلہ کوئی اور ہوئے پھر میں تینا آنکھاں کہ جدر تیری مرضی ہے پھر تو اپنی مرضی نال پھرے تو پھر میں تیری مرضی نال قبلہ بناواں تو دنیا کملی سمجھ جائے کہ گل کعبے دی نہیں گل ساری سرکار. سمجھ آئی میں آپ سے پوچھتا ہوں ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں میری جان آپ کے جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی پر قربان. میں آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے پوچھتا ہوں ہون تے سن حضور دیاں جالیاں والے پاسے بھی رخ نہیں کرن دیندے او کملے کعبے والے پاسے کرو ہے دسو بڑیاں عقلاں آ گئی کدھر کرو کعبے والے پاسے آگے کعبہ وڈا ہے
کعبے والے پاسے کرو، وہ وڈا ہے جنا ہے، کعبے والے پاسے کرو، وہ دعائی خدا دیجئے۔ اللہ نے کو نہیں فرمایا سے بھئی کعبے والے پاسے رخ کر، قسم رب دی نہیں فرمایا۔ واجد شاہ دعائی خدا دیجئے جی رب ایک وری بھی آکھیا وے محبوبہ تو ادھر کعبے والے پاسے پھرنا، رب تا آکھیا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ۔ میں تو ساری کہانی سنا نہ دیا، اجازت ہو پھر ساری سنا دیا، ساری سن لو، ایک منٹ تو پتہ لگ جانا ہے گل کے دی، سمجھ آئیے، بیٹھے رہو سنو۔ یہ جدوں میں اٹھ جاواں نا تو پھر جناب جتنے کلیجیاں وچ میل ہوندی ہے وہ بہہ جاندی ہے۔ اب میں آپ کو بتلانے لگوں، آپ سارے مجھے دیکھیں، اے جی حضور پہ نماز پڑھ دیں، ٹھیک ہے، اے جی پیچھے ساری جماعت جی صحابہ دی کھلوتی ہوئی، اے ابو بکر عمر عثمان علی سلمان طلحہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے پیچھے کھلوتے، حضور پہ نماز پڑھ دیں، او بھی پہ نماز پڑھ دیں، حضور بھی پہ نماز پڑھ دیں، او بھی پہ نماز پڑھ دیں، حضور بھی پہ نماز پڑھ دیں، او بھی نماز پڑھ دیں، انہاں دی نماز یہ ہے پہ تکی جاندن چہرے نو، اور حضور دی نماز، حضور اپنا پورا جناب سلسلہ قائم کیتا ہے۔ حضور نماز پہ پڑھا دینے گلہ پہ کر دینے اللہ اللہ کہہ دینا اے نماز حضور دی جی، حضور نماز پہ پڑھا دینے گلہ پہ کر دینے، پھر اے یہودی جڑے نے یہ آدھے نے پہی قبلہ جڑا ہے پھر بنا لوننا اپنا جے کدے نماز دین لائن تو ہنج کر کے تکیا ہوتے ہیں، پھر دوجی باری تکیا، چلو تیجی باری ہوتے تکیا نا اتوں آواز آئی قد نرا، قد اچھا آپ مجھے اس شکر دا کلمہ پڑھو، یہ انہوں تکیا ہے اتوں بولن آلے اتوں بولن آلے، یہ جی اتے تکن تو اتلے چپ نہیں پھر رہن دے، پتہ نہیں تو آنے گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، یہ جی ہنج تکن تو پھر چپ، اللہ اکبر، یہ تو شکر دا کلمہ پڑھو انہوں تکیا ہے اتوں بولنے والے بول پہ تو آیت بن گئی، تو ہن میں پڑھدا ہاں تساں سن دے ہو تے ایک حرف دے بدلے دا گناہ معاف تے دا نیکیاں لبدیاں تے دا درجات بلند، جے وہ تک دے ہی نہیں تے تم پڑھ دے ہوں کہ جے وہ تک دے ہی نہ اتوں بولدا کون، جے بولدا اتوں نہ آیت بندی کینج، جے آیت بندی نہ تم پڑھے ہاں کہ شکر کر کے تک کے بلا لیا، آیت بنوا لئی، تیری امت تیری بخشش اور مغفرت کا سما تیرے ہاتھ میں عطا فرما دیا۔ چلو بات کہیں اور چلی جائے گی، میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہی کروں۔ حضور علیہ السلام نے ہنگ تکیا، اتوں آواز آئی، اتے تکنا لیا، چاتیاں پانا لیا، ساڑی اکھ بھی تیری اکھ وچ ساڑی اکھ بھی تیری اکھ وچ۔ حضور علیہ السلام کے من میں اب خیال ہے، اب پچھلوں کو آواز کوئی نہیں آ رہی، اگے کم چل رہے ہیں، اگے کم بولو اگے کم کے چل رہے ہیں۔ بھائی جی یہ آیت قبلہ چینج ہونا چاہیے، فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ایڈی جی گل لے بس اتنی جی بات ہے، بس قبلے دی چینجنگ دی تو پھر جاؤ جدھر مرضی ہے پھر جاؤ، اصلا قبلے نو تھوڑی تکنا ہے، تینوں تکنا ہے، پھر جاؤ۔ میں آکھیا میرے وابی بھائی تھوڑا بریکاں پر پیر رکھ اور اتنا جذباتی نہ ہو کہ ادھر منہ کرو۔ میں کہا شکر دا کلمہ پڑھ، یہ پھر گئے کعبے والے پاسے، پتر جے پھر جاندے نا عائشہ دے حجرے والے پاسے، قسم پیدا کرنے والے کی قیامت تک یہ ساری امت سجدے روزے کی طرف رخ کر کے کرتی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ یہ تو ان کی مرضی، یہ پھر گئے، ان کی مرضی کہ یہ ادھر بولو ادھر پھر گئے۔ اچھا لو جی پھرے کیسے، عجب حال ہوا، ہنج سبا چیریاں اتھے جا کے کھلو گئے سبا چیر کے اتھے کھلو گئے، ادھر جناب کے امام ہی کوئی نہیں، ادھر حضور تشریف لے گئے اتھے منہ انہوں نے ادھر کی دن، حضور اتھے جا کے کھلو گئے، اگر نیچے ہی دیکھتے تھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا تو پھر پھرے کیوں؟ ایڈے گمسن صدیق نے دیکھا اوہو نماز ہو نہیں رہی، اوہو نماز خلل پڑ گیا ہے نماز میں،
نماز کیسے ہو، جانے جانا ہی آگے نہیں ہے۔ ہنج کر کے مڑ کے پیچھے حضرت نے صدیق نے دیکھا، او سرکار کھلو تھے، وٹی شوٹ پیچھے آ کے کھلو گئے، حضرت عمر پیچھے، مولا علی پیچھے، حضرت عثمان غنی پیچھے، دیگر صحاب پیچھے، جماعتاں دو ہو گئیاں، ایک ادھر چلے گئے حضور دے پیچھے ادھے نمازی۔ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ صحابی حضور کے پیچھے، نمازی قبلے والے پاس۔ صحابی کہاں؟ حضور کے پیچھے، نمازیاں کہنے جی قبلہ نہیں چھڑنا، قبلہ نہیں چھڑنا۔ صحابیاں کہا نہیں جی حضور نہیں چھڑنے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، فرمایا محبوبہ اللہ لِنَعْلَمَ، فرمایا اسا اے چھاننا لایا ہی تاں ہے بھئی ویکھاں انہوں بڑا سمجھا بیٹھا ہے تو محبوبہ، نمازاں والے پسے لا دیتے ہی کہ ادھر اتنی لگ گئے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی جے؟ فرمایا ہم نے یہ چھاننا لگایا ہی اس لیے ہے کہ دیکھیں تو صحیح نماز کے ٹھڑکی کون ہے، یار کے پیچھے آنے والے کون ہے۔ فرمایا جتنے تیرے پیچھے آ گئے ہیں سارے ایمان والے، اور جتنے کھڑے رہے سب منافق ہو گئے ہیں۔ ہون میں اندسو گل ساری، بولو بولو گل ساری۔ تو نماز کی بھی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ ارشاد فرماتے ہیں مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ فرمایا ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض بھرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ کمال 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 ہے۔ اس کو پکڑا دے، بولو 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 گل ہوئی یہ سارے وے یوسف ہے بھی دے ہوئے صوفی صاحب نو سب دے گل ساری سرکار اے یوسف شاہ دے گل ساری سرکار گل ساری گل ساری بولو رل کے گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری بولو رل کے اجے نہ بولے ہو سارے گل ساری گل ساری گل ساری۔ اچھا اگر حضور کی بات نہ ہو تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب سنیے ذرا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ ایک اجتماع کرے گا۔ کی کرے گا؟ کون کرے گا؟ بولو سارے۔ دنیا میں اجتماع ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ بولو وابی بھائی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے سنی بھائی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ شیعہ بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دریا نہیں میں بھائی بھائی کہہ رہا ہوں، فتوہ نہ لا دے بھئی واسطہ رب دا جے، یہ سارے بھائی کرتے ہیں۔ اب میں تقریر کے بعد نا یہاں ڈنڈے سوٹے نہیں چلانا چاہتا، عشق پھیلانا چاہتا ہوں، تو کوئی بگڑے ہے تو انہوں سدھا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے اجتماع کرتے ہیں، بولو منہ چک کرتے ہیں جی۔ رائے ونڈ میں ہوتا ہے
کراچی میں بھی ہوتا ہے، ملتان میں بھی ہوتا ہے. چلو اور جمع ہو گیا تو کوئی اور بول پیسے انشاءاللہ. ہوتا ہے جی، بولو ہوتا ہے. سارے اجتماع کرتے ہیں تے کھچ دین بندیاں نو. ہر ایک دی کوشش ہوندی ہے بھئی جناب چلو جی کرایہ بھی پلیوں لاؤ تو بندہ لے جاؤ. یہ حضور جیب چ پاؤ، یہ گل ساری سرکار دی. یہ اتھے نہ رکھو، یہ جیب چ پاؤ. یہ تواڈے نے جناب، گل ساری سرکار دی. یہ ہم کون ہیں؟ ہماری جیسا کمینہ کیا حیثیت؟ اترا تو بولیا محبت نے سرکار پہ جن رکھ لے. اچھا سمجھ میں بات آ رہی ہے جی؟ سارے کرتے ہیں اجتماع. کیا کرتے ہیں جی؟ اجتماع. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی. اللہ جی کی بات کریں گے، اللہ جی کی بات کریں گے، اللہ جی کی بات کریں گے، میٹھی میٹھی بات کریں گے، اللہ جی کی بات کریں گے. آ جاؤ جی آ جاؤ آ جاؤ جی، اللہ جی کی بات کریں گے، میٹھی میٹھی بات کریں گے.